السلام علیکم۔ آپ کے اپنے چینل ناولس لائبریری میں آپ سب کا تہہ دل سے خوش آمدید کرتی ہوں۔ امید کرتی ہوں کہ آپ لوگ سب ٹھیک ہوں گے۔ الحمدللہ میں بھی ٹھیک ہوں، اور ازمیر بٹ سیریز کی سیریز نمبر 7 ہے آج ہم ریڈ کریں گے، اور ناول کا نام ہے کس قیامت کے یہ نام، اور اسے تحریر کیا ہے عفت سحر طاہر نے۔ امید کرتی ہوں کہ آپ لوگ ناول انجوائے کریں گے، خوب انجوائے کیجیے۔ بڑھتے ہیں ناول کی جانب۔ دادی جان کی پرانی سہیلی آئی ہے، یہ سنتے ہی مجھے سمیت سب کی سب ایسے غائب ہوئی کہ آنکھ میں ڈالنے جتنی بھی نہ ملی۔ حق ہاں، دادی فضلہ کو کون نہیں جانتا، عمر میں تو ہماری دادی جان کے برابر ہی تھی، مگر قوت سماعت کافی حد تک متاثر ہو چکی تھی۔ جتنا اونچا سنتی تھی اس سے کافی اونچا بولتی تھی۔ بقول فائقہ ان کے پاس آدھا گھنٹہ بیٹھ کے اٹھو تو بندہ خود کو بہرا محسوس کرنے لگتا ہے۔ اب ہمارے یعنی لڑکیوں کے غائب ہونے کی وجہ صرف ان کا اونچا سننا یا اونچا بولنا ہی نہیں تھا، بلکہ وجہ یہ تھی کہ دادی فضلہ کو آدھے سے زیادہ کام اس چڑیوں کے چمبا ہی سے پڑتے تھے، اور جو آدھے درجن لڑکے اس بٹ ہاؤس میں دندناتے پھرتے تھے وہ تو گویا انہیں دکھائی نہیں دیتے تھے۔ اب پتہ نہیں وہ سب کہاں کہاں چھپی۔ میں نے تو جو دروازہ کھول کے اندھا دھند اندر قدم رکھا وہ ازمیر بٹ کا کمرہ نکلا۔ وہ بیڈ پر ریلیکس سا کوہنی کے بل دراز کسی فائل میں کھپا ہوا تھا۔ مجھے اپنی غلطی کا احساس زور سے دروازہ بند ہونے اور پھر ازمیر بٹ کی تیز نظروں سے ہوا۔ کیا بات ہے، اف یہ تند و تیز، بلکہ تیز دھار لہجہ۔ اتنے مہینوں میں ایک بار بھی جو اس بندے نے مجھے اپنی منگیتر سمجھ کے بات کی ہو، مگر اس کا غصہ بھی شاید جائز ہی تھا۔ بھئی جوان جہان لڑکا کمرے میں یوں دندناتے ہوئے گھس آنا، اس کے لیے تو خطرے ہی کی بات تھی کہ منگیتر جو اتنی حسین پائی تھی وہ رمضان آ گیا ہے نا۔ ٹینشن میں آ کر میں نے دونوں ہاتھوں کو آپس میں رگڑا۔ کون رمضان؟ اور آیا بھی ہے تو اسے ڈرائنگ روم میں بٹھاؤ، جاہل لڑکی، تم سیدھے میرے بیڈ روم میں لی آ رہی ہو۔ وہ تو جانے کب کا ادھار کھائے بیٹھا تھا، بیٹھے بٹھائے جاہلیت کی ڈگری تھما دی۔ وہ تو جانے کب کا ادھار کھائے بیٹھا تھا، بیٹھے بٹھائے جاہلیت کی ڈگری تھما دی۔ اس پر لب و لہجہ ایسا گرم کہ میں بھی گڑبڑا گئی۔ نہیں، وہ میں رمضان کے آنے کی مبارکباد دینے آئی تھی۔ میں نے فوراً اپنی آمد کی توجہ پیش کی۔ مبادا وہ دادا جان کی تاریخی بندوق سے تاریخی رقم نہ کر دے میری فوتگی کی۔ شاباش ہے بھائی، کون ہے رمضان؟ کوئٹہ والے چچا رمضان تو نہیں، یا پھر کسی نے اپنے نومولود کا نام رکھا ہے؟ میرے اللہ، کسی کو ایسا کن ذہن منگیتر بھی اللہ نہ دے۔ اب فرحت اشتیاق کے ہیرو تو پھر ہیرو لگیں گے ہی نا۔ کاش دادی جان اس نالائق کو میرے پلوں سے باندھنے سے پہلے آپ نے فرحت اشتیاق کا ایک بھی ناول پڑھ لیا ہوتا۔ تو آپ فوت شدہ دادا جان کا بھی تنقیدی تجزیہ کر ڈالتی۔ خیر، وہ روزے آ رہے ہیں بھائی، میں جھنجھائی۔ تو رمضان المبارک بولو نا۔ لو جی، غلطی پھر ہماری۔ میں نے سوچا آپ یہ نہ سمجھ لے کہ مبارک صاحب رمضان کے ابا حضور۔ میں نے دانت پیسے۔ اچھا، اب ہو گئی نا مبارکباد، نکلو ادھر سے، میں کچھ کام کر رہا ہوں۔ روکھے لہجے میں کہتا مجھے انتہائی ظالم لگا۔ ہائے ربا، کہ میری سماعتیں کسی بھی رومانٹک جملے کو سننے کو سدا ترستی رہے گی؟ بے مراد ہی فوت ہو جاؤ گی مجھے رونا آنے لگا۔ اب کیا ہوا؟ میری شکل پہ بچتے ٹائم کو دیکھ کر حیران ہوا تھا۔ وہ دادی فضیلہ آئی ہے، ایک ہی بار بتا دو کون کون آیا ہے اور کس نے آنا ہے۔ اس نے پین بند کر کے فائل پہ پھینکا اور سیدھا ہو بیٹھا، یعنی وہ بالکل فارغ تھا۔ میں نے محتاط نظروں سے دروازے کا فاصلہ جانچا، یعنی اگر وہ بہت پھرتی سے بھی میری گردن دبانے کو اٹھتا تو 4 قدموں میں مجھ تک نہ پہنچتا، جبکہ دروازہ مجھ سے فقط 2 قدم دور تھا، یعنی میرے بچنے کے چانسز زیادہ تھے۔ کبھی تو پیار سے میرا مطلب ہے کہ آرام سے بات کر لیا کرو۔ میرا شکوہ لبوں تک آ ہی گیا۔ ادھر میرو کی پیشانی پر تیسرا بل پڑا۔ اس نے پیر چپلوں میں ڈالے اور میں نے ہاتھ دروازے کے ہینڈل پر۔ تم جیسے روکھے پھیکے اور تند خوب منگیتر ہوتے ہیں، جن کی منگیتریں خودکشیاں کر لیتی ہیں، ایسے ہی اخبار والے ہلکان ہوئے پھرتے ہیں وجوہات جاننے کے لیے۔ مجھ سے پوچھے 10 دفعہ تو میں خودکشی کرنے کا سوچ چکی ہوں، بس ذرا سارے طریقے خوفناک تھے خودکشی کے، ورنہ اب تک ابھی میری آدھی بھڑوس اندر ہی تھی۔ خودکشی پہ پڑھا تازہ ترین فیچر، اس پر اندھا دھند برساتے میں نے غور ہی نہیں کیا کہ میرے مقابل آ کھڑا ہوا تھا۔ اب تک کیا؟ دونوں بازو سینے پہ لپیٹے اس نے اس قدر آسان سے پوچھا کہ میری زبان تالو سے چمٹ گئی۔ 2 سیاہ گھورتی ہوئی آنکھیں جسے اندر تک پڑھ لینے میں کامیاب، اور ادھر رویہ گل سے تھوک نگلنا بھی محال۔
پھر میں نے سوچا اور یہ سوچا کہ تم جیسے منگیتر تو تحفہ رب بھی ہوتے ہیں۔ اچھا؟ وہ چند ثانیوں تک تیز نظروں سے مجھے گھورتا رہا۔ اب میں بھاگنے کو بےتاب، مگر ٹانگیں لاچار، ہاتھ بے جان کے دروازے کی نہ بھی گھما لوں۔ گیٹ آؤٹ! کون سا اپنی عادتوں سے واقف نہیں تھا، اس لیے میرے چکمہ میں نہیں آیا، مگر میرے لیے تو سنہری موقع تھا۔ اللہ دوسری زندگی دے رہا تھا تو میں کیوں نہ فائدہ اٹھاتی۔ اندھا دھند بھاگی تو راستے ہی میں پکڑی گئی۔ جی ہاں، دادی فضلہ۔ آج دادی جان اور تائی اماں تو رشتہ داروں سے میل ملاقات کو نکلی ہوئی تھی کہ رمضان المبارک کے بابرکت مہینے میں نکلنا ہوتا ہی نہ تھا۔ امی اور چچی جان کچن کے ضروری امور نپٹا رہی تھی۔ مہینے بھر کا جو سودا سلف منگوایا تھا اسے سمیٹنا تھا۔ ایسے میں فائقہ اور زرمینہ کی گرفتاری عمل میں آ چکی تھی۔ یہ لو، اپنی رویہا آ گئی، اسے آتا ہوگا۔ چچی جان نے مجھے دیکھتے ہی کہا تو مجھے لگا جیسے تعریف کی گئی ہو۔ مجھے تو بہت کچھ آتا ہے۔ آپ کس کی بات کر رہی ہے؟ میں اٹھلائی۔ ادھر اماں جی کے پاس بیٹھو، میں ذرا کچن میں کام نپٹاؤں، حکم صادر کرتی چلی گئی۔ اے لو! پھر میں نے کہا، تم سب ہی ایک سی نالائق ہو۔ دادی فضلہ اونچی آواز بولی، نہیں دادی اماں، کوئی کم ہے کوئی زیادہ، اور یہ تو بہت ہی زیادہ ہے۔ زرمینہ نے زور سے کہتے ہوئے میری طرف اشارہ کیا، اور میں تو پہلے اس کے بھائی کے پاس سے دل جلا جلا کے سیاہ کر لائی تھی۔ چیخ گئی، اور اس کا بھائی مجھ سے بھی زیادہ۔ مائی؟ کون سی مائی؟ دادی فضلہ نے مجھے گھورا، اور یہ تمہاری مائی کدھر بھاگ گئی مجھے دیکھ کر؟ وہ ذرا کچن میں مصروف ہے، رمضان آ رہا ہے نا؟ فائقہ نے ان کی طرف جھک کر بتایا۔ ہے گلدان؟ کہاں سے آ رہا ہے؟ وہ تھوڑی پہ انگلی رکھتے بولی تو فائقہ نے گہری سانس بھر کے ہمیں دیکھا۔ دادی اماں، آپ کام بتائیں، کیا کام ہے؟ میں نے ہی صبر کا مظاہرہ کیا۔ لو اب نام بھی بھول گئی میرا۔ فضلہ بی بی، فضلہ کہتے ہیں پیار سے۔ خفا ہونے لگی۔ وہ سب تو اب فوت ہو گئے نہ، پیار سے کہنے والے؟ زرمینہ بڑبڑائی، بہت نالائق ہو تم سب، عقل والیوں کی تو شکل ہی سے ذہانت ٹپکتی ہے، تم سے کہاں ہوگا یہ کام؟ وہ مایوس ہو گئی تھی۔ جی بالکل، زرمینہ نے سر ہلایا۔ لو بھلا، میں کیوں اس ریوڑ کا حصہ بنوں؟ مجھے بتائے دادی اماں، میں ہوں نا۔ میں نے فی الفور اپنی خدمات پیش کی۔ ہیں؟ انہوں نے کافی مشکوک نظروں سے مجھے دیکھا، پھر مایوسی سے بولی، بات تو کوئی نظر نہیں آتی، خیر خط لکھوانا تھا۔ لکھنا آتا ہے یا تم بھی نقل مار کے ہی پاس ہوتی رہی ہو؟ اف خدایا، عزت نفس پہ ایسا شدید وار۔ لو ایسا ویسا، میں اگر پہلے پیدا ہوئی ہوتی تو مرزا غالب کو کورس میں میرے خطوط پڑھنے پڑتے۔ فائقہ اور مینا کو ہنسی کے ساتھ کھانسی کا دورہ پڑ گیا۔ ان کو کیا ہوا؟ انہوں نے حیرت سے ان دونوں کو دیکھا۔ کچھ نہیں دادی اماں، ان کے دماغ کے پیچ کسنے کا ٹائم ہو رہا ہے، میں نے کوئی پرانا بدلا چکا ہے۔ اے لو، انہوں نے ہنسنے کا بھی ٹائم رکھا ہوا ہے۔ وہ اور حیران ہوئی۔ دادی اماں، ہنسنے کا نہیں، پیچ کسنے کا۔ خیر چھوڑے، میں نے ابھی سے آدھی ہلکان ہونے لگی تھی۔ آپ یہ بتائے خط کس کو لکھوانا ہے؟ زور سے پوچھا تو گلے میں خراش پڑ گئی۔ کھانسی کا دورہ پڑا تو مینا کے ایک گلاس پانی پلانے سے ہی ٹھیک ہوا۔ تمہاری تو صحت ہی نہیں ہے، خط لکھنے والی۔ وہ میری طرف سے خاصی مشکوک ہو چکی تھی۔ دادی اماں، خط لکھنے کے لیے صحت کی نہیں، عقل کی ضرورت ہوتی ہے، جو ان کے پاس تو نہیں ہے مگر میرے پاس بہت ہے۔ میں اترائی، کتنے دنوں سے آئینہ نہیں دیکھا جناب نے۔ فائقہ نے دانت پیسے۔ اس انگلش میڈیم بیچاری کا اردو کے خطوط سے کیا واسطہ؟ اچھا خیر، میں نے اپنے پیر صاحب کو خط لکھوانا ہے۔ وہ قدرے مایوس ہی تھی۔ یہ لو بچو جی۔ زرمینہ اور فائقہ کو شاید وہ پہلے ہی بتا چکی تھی، تب ہی وہ ہنسی۔ پیر صاحب؟ میں نے دہرایا۔ ہاں، پیر برکت شاہ صاحب، چواکڑیالہ والے۔ وہ تفاخر سے بولی تو اس قدر بارعب نام سے ہی مجھ پر تھر تھری طاری ہونے لگی۔ پہلے جب میری بہو مجھے تنگ کرتی تھی تو انہی سے تعویذ منگوا کے میں نے اسے سیدھا کیا تھا۔ ایسی فرما بردار ہو گئی تھی میری کہ کیا بتاؤں۔ ان کے دادا، کون نہیں جانتا انہیں، اللہ بخشے، ساری عمر مجھے سانس کی کمی محسوس نہ ہونے دی انہوں نے۔ غصہ ایسا کہ الامان الحفیظ، مگر پھر میرے ایسے والا وہ شیدہ ہوئے انہی کے تعویذوں کی وجہ سے، اور اب میری بہو کی بہو بڑی بدتمیز ہے، اسے راہ راست پہ لانا ہے۔ وہ بتا رہی تھی، ان کے انداز میں بے حد تیقن تھا، اور میرے ذہن میں فلم چل رہی تھی، بے وفا محبوب قدموں میں سنگ دل محبوب کا دل موم کرنا وغیرہ وغیرہ۔ یعنی یہ پیر صاحب تو بڑے کام کی چیز نکلے، تمہارے بس کا روگ نہیں ہے۔ تم کون سا محلے کی باجیوں کو خط لکھ لکھ کے دیتی رہی ہو؟
فائقہ نے مجھے باز رکھنا چاہا، اور اپنی رائٹنگ کا تو تمہیں پتہ ہی ہے، پیپرز میں بھی ٹیچر بیچاری تمہیں اندازاً مارکس دیا کرتی تھی، بلکہ شکلاً۔ زرمینہ نے بھی بدلہ لیا۔ فائقہ نے کہکا لگایا کہ شکل سے کافی مستحق لگتی ہے، 100 میں سے 33 دے ہی دو۔ مرو جل ککڑیوں، جل جل کے سیاہ ہو جاؤ۔ دیکھنا کل کو میرے یہی خط نصاب کا حصہ بنیں گے۔ بچے انہی کو پڑھ کے قوم کے معمار بنیں گے۔ اپنے بارے میں تو میں بچپن ہی سے بہت جذباتی تھی۔ تم لوگ کیا منصوبے بنانے لگی ہو؟ اور بیٹا جی، اگر یہ تمہارے بس کا روگ نہیں ہے تو رہنے دو، میں تو شکل دیکھ کے ہی بندہ پہچان لیتی ہوں۔ دادی فضلہ آج اینک گھر ہی بھول آئی ہے، مگر ان کی نظر کمال کی ہے۔ زرمینہ نے سر دھنا۔ آپ دیکھیے گا دادی اماں، ایسا خط لکھوں گی کہ پیر صاحب پڑھ کے پھڑک اٹھیں گے۔ میں نے ان پر اپنی دھاک بٹھانا چاہی۔ اوئی مار! توبہ کرو توبہ، خدا نہ کرے وہ بیچارے پھڑک جائے۔ بے ادب لڑکی، ایسے جلال والے پیر بابا ہیں، ایک پھونک مار کے تمہیں طوطی بنا دے۔ او بدکی، مگر ساتھ ہی مجھے بھی بدکا دیا۔ یا اللہ، کہیں سامری جادوگر کو تو خط نہیں لکھوانے لگی۔ زرمینہ بڑبڑائی۔ نالائق ٹولے، تمہیں کس بات کی فکر ہے؟ اگر میں دادی اماں کو شکل ہی سے عقل مند لگ ہی گئی ہوں تو؟ میں چہکی، بس شکل ہی سے لگی ہو نا؟ فائقہ نے جلن نکالی۔ اور تم دونوں چھنے دے کے پاس ہونے والی؟ میں ہنسی۔ چلو اب جلدی کرو، آج ہی خط روانہ کرنا ہے، میں جاتے ہوئے ڈاک خانے میں لے کر جاؤں گی۔ دادی فضلہ نے ڈپٹنے والے انداز میں کہا تو مجھے بھی شرافت کے جامے میں آ کر ہاتھ میں پین اور پیڈ پکڑنا پڑا۔ ایسے ہی ایک میں بھی خط لکھوں گی پیر صاحب کو، تمہارے بھائی کو قابو میں کرنے کے لیے۔ آخر جنات بھی تو قابو کرتے ہی ہوگے، بڑے جاہو جلال والے بابا ہیں۔ اف، میرے چاند سے بھائی کی بے حرمتی! اس نے مٹھیاں بھیجی۔ کہاں بھی ہے، غور کر لو اس فیصلے پر۔ میری کون سا منگنی ہو گئی ہے کہیں؟ فائقہ نے ناز سے اسے آپشن دیا۔ زرمینہ نے منہ پر ہاتھ پھیرا۔ پیر صاحب ایسا تعویذ بھیجے میری بہو کے لیے کہ وہ تیر کی طرح سیدھی ہو جائے۔ کام ہونے سے پہلے ہی آپ کو صدقے کا کالا بکرا اور 5,000 نقد پہنچ جائیں گے۔ دادی فضلہ خط لکھوا چکی تھی۔ یہ لو، اتنا لمبا خرچہ اگر پیر صاحب کی خدمت میں ہی بکرا پیش کرنا ہو تو اسی بکرے کے قیمے کے کباب بنا کے کھلا کے بندہ منگیتر کا دل موم نہ کر لے، اوپر سے 5,000 روپے۔ اب بندہ کس سے ادھار پکڑے؟ یہ لے دادی اماں۔ وہ کام کیا ہم نے جو ان نالائقوں سے نہ ہوگا۔ میں صفحہ طے کر کے خط کے لفافے میں رکھتے ہوئے گنگنائی۔ میں تو شکل سے ہی پہچان گئی تھی کہ صفیہ کی اس پوتی میں ذہانت کا کچھ عکس نظر آتا ہے۔ خوش ہو کر اپنے پچھلے بیان سے وزیر بجلی کی طرح مکر گئی۔ ایڈریس لکھوا دے دادی اماں۔ اے لو، وہ کیا؟ انہوں نے انگشت شہادت ٹھوڑی پہ رکھی۔ پتہ، پیر صاحب کا پتہ۔ فائقہ نے اونچی آواز پوچھا۔ ارے وہی جو تم دونوں کو بتایا تھا، آگے پیچھے کر کے لکھ دو، آرام سے پہنچ جائے گا ان تک۔ وہ بے نیازی سے بولی تو میں نے استفہامیہ نظروں سے ان دونوں کو دیکھا، اور ان دونوں نے ایک دوسرے کا اتنا مشکل پتہ ہے۔ اچھی باولی چواکڑی آلا، تمہیں اتنے مشکل الفاظ بھلا کہاں آئیں گے؟ لاؤ دو۔ نہیں، مجھے دو، ایڈریس لکھ دوں۔ اب بھابھی ہو میری، تمہارا امیج تو خراب نہیں ہونے دوں گی نا؟ یا اللہ، مجھے یقین نہ آیا یہ میری نند گلی کا گن تھی، اتنی اچھی، اتنی معصوم۔ اللہ پاک اس کعب سلمان کو بھیج دے جلدی سے، اسے ڈولی میں بٹھا کے لے جائے۔ اور یہ فائقہ نہیں، یہ ذرا کمینی ہے، اس لیے عمران عباس کو تھوڑی دیر روکے رکھنا۔ اللہ میاں جی، میں نے فیصلہ کرتے ہوئے دعا کی تھی اور خط زرمینہ کے حوالے کر دیا۔ اس نے سارا ایڈریس لکھ کے خط دادی اماں کے حوالے کیا۔ کیا یاد کرے گی دادی اماں، ایسا خط لکھا ہے کہ پیر صاحب آپ کے مرید ہو جائیں گے۔ میں چہکی۔ وہ دعائیں دیتی رخصت ہو گئی۔ پتہ نہیں کیسے خط لکھ دیا رویہا نے۔ امتحان میں تو مجھ سے پوچھ کے لکھتی تھی۔ ماہین پڑاکو نے پول کھولا۔ دادی فضلہ کے جاتے ہی سب ہی اپنے بلوں سے نکل آئے تھے۔ بکو مت، وہ تو میں تمہاری نالج چیک کرتی رہتی تھی، میں نے اسے ڈانٹا۔ زرمینہ ہنسی۔ اور اس کا وہ خط یاد نہیں جو ٹیچر نے میڈل کلاس میں سب کو پڑھ کے سنایا تھا، اور کلاس سن کے ہنس ہنس کر لوٹ پوٹ ہوتی رہی تھی۔ امتحان میں کامیابی کا خط۔ میری پیاری بڑی بہن، آج ہمارا رزلٹ تھا، اسکول میں بہت رش تھا، سب کی شکلیں دیکھنے والی ہو رہی تھی۔ پھر پرنسپل صاحبہ نے رزلٹ اناؤنس کیا، کچھ بچے پاس ہو گئے اور کچھ فیل۔ جو پاس ہو گئے وہ ہنس رہے تھے، اور جو فیل ہو گئے تھے ان کا رونے کو دل کر رہا تھا، مگر انہیں رونے سے شرم آ رہی تھی۔ زرمینہ نے ایک بھولی بصری یاد دلا کر سبھی کو خوب ہنسایا اور مجھے کلسایا۔ یا اللہ، مجھے میری دعا واپس کر دے، مرنے دو اسے کنواری۔ تم دیکھنا تو صحیح، ایسا خط لکھا ہے اپنی
روینے کہ دادی فضلہ اب کچھ ہی دیر میں اس کا شکریہ ادا کرنے دادی جان کے حضور حاضر ہوگی۔ زرمینہ نے مزہ لیا تھا۔ میں نے فائقہ اور زرمینہ کی شکلوں سے اندازہ لگانا چاہا، پتہ نہیں زرمینہ واقعی پیرنی ہو گئی تھی۔ شام کو اطلاع ملی کہ دادی فضلہ پھر موجود تھی، دادی جان کے پاس، اور مجھے بلایا جا رہا تھا۔ یہ لے دادی اماں، آپ کا مجرم حاضر ہے۔ زرمینہ کھرکھرائی۔ تم نے خط لکھ کے دیا تھا فضلہ کو؟ دادی جان نے مجھے گھورا۔ اس قدر بہترین الفاظ میں آپ خود سوچئے دادی جان، اور اس گھر میں اس قدر ذہین اور ذی شعور کون ہے جو ایسا نادر و نایاب خط لکھ سکے؟ سن رہی ہو صفیہ کیسے اترا رہی ہے اپنی خوبیوں پر؟ تمہاری پوتی زمانے بھر کی ذہانت اسی میں کوٹ کوٹ کے بھری ہے جیسے۔ دادی فضلہ اتنی کراری آواز بولتی تھی، بندہ کنفیوز ہو جاتا تھا، آیا ڈانٹ رہی ہے یا تعریف کر رہی ہے؟ مگر میری ذہانت کا ذکر ہو رہا تھا تو یقیناً تعریف ہی کر رہی ہوگی، سو میں نے بتیسی کی نمائش جاری رکھی۔ مگر باقی سب گروپ کے دانت کیوں چمک رہے تھے؟ میری سمجھ میں نہیں آ رہا تھا۔ سبھی ایک سے ایک جل ککڑیاں تھی، پھر میری تعریف پہ خوشی کا اظہار۔ بس دادی، خدا کی دین ہے، غرور نہیں ہے، وہ چٹک کر بولی۔ ایڈریس کس نے لکھا تھا؟ دادی جان نے سنجیدگی سے پوچھتے مجھے گھورا۔ افو، اب آیا ماجرا سمجھ میں۔ یہ خبیث زرمینہ ذرا سی لکھائی کہ اچھی تھی، ساری تعریف سمیٹنے لگی تھی، خوب خطاطی کے نمونے دکھائے ہوں گے ایڈریس میں، تبھی تو سارا خط چھوڑ کے فقط اسی کا ذکر ہو رہا ہے۔ میں مکر گئی۔ میں نے صرف اور صرف میں نے دادی جان، دن رات کی محنت اور پڑھائی کا نچوڑ ہے میری یہ ذہانت۔ اچھا پڑھو ذرا یہ کیا لکھا ہے جناب نے، تاکہ سبھی آپ کی دن رات کی محنت کے پھل سے مستفید ہوں۔ دادی جان نے خط کا لفافہ میری طرف بڑھایا۔ یہ پوسٹ نہیں کیا آپ نے؟ میں نے چونک کر دادی فضلہ سے بآواز بلند پوچھا۔ نہیں، اتنا نادر و نایاب خط اپنے پاس رکھو کہ تعویذ بنا کے۔ وہ شاید مارے خوشی کے لرز رہی تھی۔ ارے دادی اماں کیوں شرمندہ کرتی ہے؟ ایسے نادر نمونے جب جی چاہے مجھ سے حاصل کر سکتی ہے آپ۔ میں نے عاجزی کا مظاہرہ کرتے کھنکار کر گلا صاف کیا اور ایڈریس پڑھ کر دادی جان کو سنانے لگی۔ پیر برکت علی شاہ صاحب، اونچا لمبا سا قد، سیاہ رنگ چیک دار دھوتی اور بنیان میں ملبوس رہتے ہیں، پیروں میں بدرنگی ہوائی چپل، چواکڑیالہ اچھی باولی سیال کوٹ۔ پڑھتے پڑھتے میری آواز بیٹھنے لگی۔ زرمینہ تیرا ککھ نہ رہے، میرا دل کرلایا، ہمیں تو یہی سب بتایا تھا، آگے پیچھے کر کے یہی تفصیل بنتی تھی۔ زرمینہ ہنسی۔ ہاں تو بیٹا جی، پیر صاحب سے تعویذ منگوانا تھا یا ضرورت رشتے کا اشتہار دینا تھا؟ دادی جان مجھے گھور رہی تھی اور میں اپنی نند گلی کا گند کو صاف کرنے کے طریقوں پر غور کرتی مسکین شکل لیے کھڑی تھی۔